بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ اسلام دین رحمت ہے جو ہر انسان کے لیے عدل و انصاف اور حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ خواتین جو معاشرے کا ایک اہم ستون ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے انہیں کتنا بلند مقام عطا کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں اور شوہر اور بیوی کے حقوق کیسے متوازن ہیں۔ آئیے اس خوبصورت موضوع کو سمجھتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے عورت کو دی گئیں عزتیں۔ اسلام میں عورت کو دیے گئے حقوق کی فہرست نہایت جامع اور تفصیل سے اسلام میں عورت کے حقوق۔ اسلام نے عورت کو عزت و وقار اور حقوق کا وہ درجہ عطا کیا ہے جو کسی اور مذہب یا معاشرتی نظام میں نظر نہیں آتا۔ تعلیم کا حق۔ اسلام نے خواتین کو علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح علم کے حصول میں برابر کی شریک ہیں۔ وراثت کا حق۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا جو اس وقت کے معاشروں میں ناپید تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مردوں کے لیے ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے۔ سورۃ النساء۔ شادی میں رضامندی۔ اسلام کسی عورت پر زبردستی شادی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیوہ کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کی جائے، اور نہ کسی کنواری کی شادی بھی اس کی اجازت کے بغیر ہو۔ عزت و وقار۔ اسلام نے خواتین کو وہ مقام دیا جو انہیں معاشرتی اور گھریلو زندگی میں ایک ستون بنا دیتا ہے۔ ماں کے مقام کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق۔ اسلام میں ازدواجی زندگی کو محبت، رحمت اور تعاون کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ بیوی کے حقوق۔ نان و نفقہ۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی بنیادی ضروریات پوری کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ سورۃ النساء۔ عزت و احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے۔ ترمذی شریف۔ بیوی کو عزت دینا اور اس کے جذبات کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کے حقوق۔ اطاعت۔ بیوی پر لازم ہے کہ وہ جائز معاملات میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ احترام۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا احترام کرے اور اسے گھر میں سکون فراہم کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ سورۃ الروم۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے عورت کو غلامی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر عزت اور وقار کا مقام دیا۔ عرب کے معاشرے میں جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ شوہر کی بے وفائی پر سزا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اسے شریعت کے مطابق سخت سزا دی جاتی ہے، جس میں رجم یعنی پتھر مار کر قتل کرنا کی سزا بھی شامل ہو سکتی ہے۔ دوسری شادی میں عدل کا حکم۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے اور دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا آدھا جسم
مفلوج ہوگا۔ حق مہر: اگر شوہر بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا تو وہ اسلام کے مطابق چور کے درجے میں آتا ہے۔ طلاق پر حقوق: اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسے بیوی سے کچھ بھی واپس لینے کا حق نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی دیا ہے وہ بیوی کا حق ہے۔ وراثت میں حصہ: اسلام میں عورت کو وراثت میں حق دیا گیا ہے، اور اگر کوئی اسے اس حق سے محروم کرتا ہے تو وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ ہجر کی مدت: شوہر 4 ماہ سے زیادہ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ عورت کو تفریق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ زہار: بیوی کو ماں کی طرح کہنا: اگر شوہر بیوی کو ماں کے برابر قرار دیتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس میں مسلسل 60 دن کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا شامل ہوتا ہے۔ ناپسندیدگی میں صبر: اگر شوہر اپنی بیوی کو پسند نہ کرے تو اسے صبر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ اس میں بہتری رکھتا ہو۔ طلاق کے بعد احسان: طلاق کے بعد شوہر کو بیوی کے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بچوں کے حقوق: طلاق کے بعد بچوں کا حق ماں کو دینا ضروری ہے اور ان کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مالی آزادی: عورت اپنے مال میں مکمل آزاد ہے، چاہے وہ صدقہ دے یا نہ دے، شوہر کو اس کے مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ عورت پر حملہ: عورت پر حملہ کرنے والے کو اسلامی قانون کے تحت اسی طرح سزا دی جاتی ہے جس طرح اس نے حملہ کیا۔ شوہر کی قوامیت: شوہر کی قوامیت ایک ذمہ داری ہے اور عورت کی اطاعت اس کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کی مانند ہے۔ امر بالمعروف: اگر شوہر نیکی کا حکم دے تو بیوی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اگر معصیت کا حکم دے تو اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ عورت کے لیے جنگ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کے خلاف جنگ کی تھی، جس کا ایک مقصد عورت کی عزت کا دفاع تھا۔ شہادت کا درجہ: عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے شہادت کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ عموریہ کی جنگ: خلیفہ معتصم باللہ نے ایک مسلمان عورت کی عزت کے دفاع میں عموریہ پر فوج کشی کی تھی۔ حد قذف: اگر کوئی عورت پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس پر حد قذف یعنی 80 کوڑوں کی سزا عائد ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں عورت کے حقوق کی ایک مختصر جھلک ہے جو واضح کرتی ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و وقار، مالی تحفظ اور سماجی حقوق فراہم کیے ہیں جو دنیا کے دیگر مذاہب اور معاشروں میں ناپید ہیں۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں ایک عظیم مقام عطا کیا ہے۔ یہ حقوق نہ صرف عورت کی عزت بڑھاتے ہیں بلکہ معاشرے کو عدل و انصاف کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگیاں کامیاب اور بابرکت ہوں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ اگلی بار ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔